السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا اسلام ملازمین، ماتحتوں اور خادمین پر ظلم و زیادتی کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اسلام میں یہ جائز ہے کہ ہم اپنے ماتحتوں اور ملازمین پر ظلم کریں، انہیں ماریں، انہیں ڈانٹیں جھپٹیں؟ اسلام میں ماتحتوں اور ملازمین کی کیا اہمیت ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ دیکھیے، شریعت اسلام میں ماتحتوں، ملازمین اور خادمین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید ہمیں دی گئی ہے، حسن سلوک کی تعلیم ہمیں دی ہے اسلام نے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر ماتحتوں اور ملازمین سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم انہیں معاف فرمائیں، ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا کہ ہم انہیں ماریں، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں، انہیں ڈانٹیں جھپٹیں اور ان پر حاوی ہو جائے۔ اسلام اس کی ہمیں تعلیم نہیں دیتا، بلکہ فقہاء کرام نے تو فرمایا ہے کہ ظلم و زیادتی کرنا ماتحتوں پر اور ملازمین پر، اس کو فقہاء کرام نے گناہ کبیرہ میں شامل فرمایا ہے، بڑے گناہوں میں، کبیرہ گناہوں میں اس کو شامل فرمایا ہے۔ کئی احادیث مبارکہ سے ہمیں اس عنوان پر احادیث ملتی ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنی وصیت میں اس کی طرف خاص توجہ دلائی ہے۔ آپ کا توجہ دلانا کس عنوان پر تھا، وہ اس حدیث سے ہم جانیں گے کہ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جس مرض میں ہوا ہے، آپ جس مرض میں انتقال فرما گئے، اس کے دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے رہے کہ نماز کا اہتمام کرو اور غلاموں کا خیال رکھو۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار دہراتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی زبان مبارک رک گئی، یعنی کہ مرض الوفات کا جو وقت تھا، جو دورانیہ تھا، اس کے دوران آپ مسلسل یہ فرماتے تھے، تاکید فرماتے تھے کہ نماز کا اہتمام کیا کریں، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کا خیال رکھیں، ان پر ظلم و زیادتی نہ کریں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ غلاموں کی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنی زیادہ تھی۔ عزیز ناظرین، صرف غلاموں کی اہمیت ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں زیادہ نہیں تھی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ بھی پیش ہے ہمارے سامنے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر عمل کر کے ہمیں بتلایا ہے کہ ہم غلاموں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھیں، جس کی گواہی دیتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی۔ اس عرصے کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے کبھی مارا، نہ گالی دی، نہ کبھی میرے چہرے میں شکم لے آئے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنے غلاموں کے ساتھ، ماتحتوں اور ملازمین یا پھر جو خادمین ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ کس طرح آپ کا رویہ تھا، آپ کس طرح ان کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ عزیز ناظرین، احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اور اسلام ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے ماتحتوں کو نہ ماریں۔ حدیث میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماتحتوں کو مارنے سے رکیں، پرہیز کریں اپنا ہاتھ اٹھانے سے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ اچانک میرے پیچھے سے کسی کہنے والے کی آواز سنائی دی۔ پیچھے سے آواز یہ آ رہی تھی کہ ابو مسعود جان لو، ابو مسعود جان لو، یعنی کہ اے خبردار ابو مسعود، اس طرح کے الفاظ سنائی دے۔ میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر اس سے زیادہ، کہیں اس سے زیادہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ تم پر اس سے کہیں زیادہ قادر ہے، جس طرح تم اس پر قادر ہو، جتنا تم اس پر قادر ہو، اس غلام پر قادر ہو۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد اپنے کسی غلام کو نہیں مارا۔ اس حدیث میں ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے، ہمیں یہ دکھ کر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی اپنے غلام کو، نوکر کو یا پھر خادم کو مارے، کوئی اپنے ملازم پر یا پھر ماتحت پر ظلم و زیادتی کرے۔ عزیز ناظرین، اتنا ہی نہیں بلکہ ماتحتوں کو معاف کرنے کی تعلیم اسلام ہمیں دیتا ہے، اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آ کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے خدمت گزاروں اور خادموں کی غلطیوں اور ان کی خطاؤں کو کتنی دفعہ درگزر کریں، کتنی دفعہ انہیں معاف فرمائیں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش رہے۔ پھر دوسری مرتبہ ان شخص نے پھر سوال کیا تو آپ علیہ السلام پھر خاموش رہے۔ پھر تیسری مرتبہ جب اس سائل نے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر روز 70 دفعہ درگزر کیا کرو۔ اس حدیث میں 70 دفعہ کا یہ جو لفظ ہے، اس کی تشریح میں محدثین فرماتے ہیں کہ 70 دفعہ سے مراد جتنی دفعہ خادمین ملازمین غلطی کیا کریں، خطائیں کریں، اتنی دفعہ معاف کرنے کا حکم اسلام ہمیں دیتا ہے۔ دیکھیے ہمیں معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے کہ اسلام کتنا رحم دل ہے اور سامنے والے کی کتنی عزت کرتا ہے، خادم اور پھر آقا دونوں کو ایک طرف اور ایک نظر سے دیکھتا ہے۔ اسلام ہمیں فرماتا ہے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غلاموں کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کرنا یہ برکت کا سبب ہے، برکت کا موجب ہے، اور پھر غلاموں کے ساتھ بے اخلاقی کا کردار نبھانا، بے اخلاقی کا برتاؤ کرنا، یہ اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا، اور پھر حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ یہ بے برکتی کا سبب ہے۔ عزیز ناظرین، یہ جو احادیث مبارکہ تھیں اس سے ہمیں یہ تعلیمات ملتی ہیں کہ ہم اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کریں، خوش اخلاقی سے پیش آئیں، اچھے اخلاق کا اظہار ان کے ساتھ کریں، ان کے غلطیوں کو اور پھر خطاؤں کو معاف کرتے رہیں۔ اگر کوئی زیادہ کام ان پر آ جائے تو ان کی مدد کیا کریں، اور نہ انہیں ماریں، نہ ان پر زیادہ ظلم و زیادتی کریں، نہ ان کو زیادہ ڈانٹیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔